اب اس وقت اس سلسلے کے جو فکر مند تھے عالی جناب الحاج ڈاکٹر اکبر کوثر صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر ہی صحیح اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے استاد محترم جناب نصر اللہ صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ آپ اور میں اور اللہ ہی جانتا ہے، صرف اس دنیا میں ان سے ہی ڈرتا ہوں میں۔ حقیقت بات ہے، وہ اگر یہ کہیں گے کہ اٹھ تو میں اٹھ جاؤں گا، بیٹھ تو بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ ان کا اور یہ میرا رشتہ ایسا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایسے استاد کالج میں نہ دیتا تو میں اس قابل بھی یہ نہیں رہتا تھا۔ یہ جو ہے یہ سچائی ہے، سچائی ہے۔ ایک دن ہمارے مولانا مرحوم ولی اللہ صاحب اداس یہ بیٹھے ہوئے تھے صبح کے 6:30 بجے، کیونکہ جب بھی میں ملتا ہوں تو ان کے چہرے پر ایک قسم کا نور، مسکراہٹ ہی رہتی تھی میرے سے، تو ایک دم اداس تھے۔ تو میں بولا کہ میں حضرت صحت اچھی ہے؟ تو بولے الحمدللہ، مگر اداس ہوں۔ کیوں میرے صاحب؟ کہ کچھ حادثہ ہو گیا؟ نہیں، ہمارے بستی کے لوگوں کا فیوچر اب کیا ہوگا، وہ جو ہے میں سوچ رہا تھا بھائی، یہ میرے میں اداسی آ گئی۔ تو اس کے بعد میں خاموش رہا۔ کس یہ معاملے میں؟ تو وہ بتائے کہ یہ میری خواہش تھی کہ مجھے جو ہے ایک لائبریری یہاں پہ یہ مدرسے معدن العلوم میں یہ بنانا ہے۔ تو یہ میرے دوست احباب نے ایڈوائز یہ کیا کہ مسجدوں میں نوٹس آپ یہ بانٹ دیں اور ایک یہ لیٹر بھی آپ یہ بھیج دیں۔ آپ کے یہ گھروں میں جو اردو کتابیں ہیں، عربی کتابیں ہیں، وہ مدرسے یہ معدن العلوم کو یہ تحفے میں دے دیں، وہ لائبریری میں رکھیں گے۔ تو ہزاروں کتابیں آ گئی، خوش ہو گیا میں۔ اس کے بعد جمعے کی نماز کے بعد یہ بیٹھ کر جو ہے میں کتابیں کھولا۔ 75% کتابیں سیکس کی کتابیں تھیں، اور 10 to 15% جاسوسی ناول، خاتون مشرقی آنچل، یہ پرانے یہ 20ویں صدی یہ کھلونا، شمع، روبی کی کتابیں جو زمانے سے پڑے ہوئے تھے وہ پورے بھیج دیے۔ اور اداسی بھی اس لیے ہوئی کہ ان میگزینوں میں جو تھے نام ہماری قوم کے یہ بچیوں کے تھی، بچوں کے نہیں، بچیوں کی، کہ ہماری یہ بچیاں جو ہیں گھر میں کون سی کتابیں
مطالعہ کرتے ہیں تو وہ مجھے دیکھ کر جو ہے بہت تکلیف ہوئی کہ اب آخرت ان کا کیا ہوگا۔ تو میں یہ کہا کہ میرا ایک ایڈوائز ہے، آپ اس یہ بستی کے لیے اچھی سے اچھی دینی کتابیں رکھنا چاہتے تھے۔ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کے جو ہے گھروں میں قرآن حدیثیں، یہ تفسیر کی کتابیں، فارسی کی یہ پرانی کتابیں وغیرہ ہوں گے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک 3 دن ایک کام میں دیتا ہوں، آپ وہ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ میں آپ کا یہ خواب یہ پورا کرے گا۔ تو پتہ ہے کہ سنائے حکیم صاحب مجھے کیا کرنا ہے۔ ہماری قوم کے نوجوانوں کو کون کون سی دینی تعلیمات دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے یہ بچوں کو نسل کو جو ہے کیا چیز آپ یہ بولنا چاہتے ہیں؟ تو وہ پورا ایک یہ انڈیکس یہ بنا لیں، فہرست، اور اس فہرست پر کون کون سی کتابیں دستیاب ہیں تو اس کا ایک انڈیکس آپ یہ بنائیں، اور اس کے یہ پبلشرز کون ہیں، کہاں پہ وہ کتابیں یہ بکتے ہیں۔ تو بولے کہ ہاں ڈاکٹر صاحب وہ میں یہ کرا دوں گا۔ 4ویں دن میں آیا تو حضرت جو ہیں 3 دن لگاتار اس کے پیچھے بیٹھ کر چھوٹے یہ کتابیں، ایک 30 پیج کے، 60 پیج کے دینی کتابوں کی ایک لسٹ، تقریباً میرے خیال سے ایک 500 تک یہ کتابیں رہیں گے، اتنی لسٹ بنائے تھے کہ یہ ہے وہ کتابوں کی لسٹ۔ تو میں پوچھا کہ اس کا خرچہ یہ کتنا آئے گا، اس کی قیمت یہ کیا ہوگی؟ تو بولے یہ 2 لاکھ روپے تک آ جائیں گے۔ پبلش ہو گئی ہیں یہ کتابیں، یہ مارکیٹ میں ہے۔ تو میں 2 لاکھ روپے میں لایا تھا اس وقت، حضرت کے ہاتھ میں دے دیا۔ فوراً ہمارے مولانا طلحہ صاحب کو بلائے کہ حکیم صاحب لائے ہیں، آپ کو دیوبند جانا ہوگا، وہاں پہ یہ پوری کتابیں ملتی ہیں، اور پھر یہ دلی میں ملتی ہیں، تو وہ آپ لے کر آنا۔ تو وہ پوری کتابیں مل گئی۔ ملنے کے بعد یہ بولے کہ آپ جو ہے 2 لاکھ روپے دیے، اللہ میاں اس میں اتنا برکت یہ دیا کہ جو ہے 50% یہ ڈسکاؤنٹ میں یہ کتابیں آئیں، تو ہم جو ہے یہ 4 لاکھ کی یہ کتابیں آ گئی۔ تو اس کے بعد وہ کتابیں دکھانے کے لیے مجھے اوپر لے کر گئے تھے، وہ پوری کتابیں ایسے ہی یہ زمین پہ تھی۔ تو بولا کہ لائبریری میں کہاں رکھنا ہے؟ تو حضرت بتائے کہ یہ کتابیں تو اب آ گئی، اب اس کے بعد ہی اس کا سوچنا ہے۔ تو حضرت سے پوچھا کہ کہاں پہ آپ یہ رکھنا چاہتے ہیں؟ یہاں اوپر ہی۔ فوراً ہمارے جنتا انجینئرنگ کے اعظم بھائی کو بلایا میں، اسکول کا اسٹرکچر نہیں چینج ہونا ہے، کتابیں ایک دم وزن دار ہوتی ہیں،
اس کے حساب سے جو یہ کالم پوسٹ کے حساب سے جتنا سائز ہے اس سائز کے حساب سے 3 دن کے اندر یہ پورے الماریاں بنا دینا ہے، کیونکہ بستی میں آپ یہ بدنام ہیں۔ شادی کے پہلے اگر کوئی ایک الماری کے لیے پیسے یہ دیتا ہے تو آپ جو ہے شادی ہونے کے بعد جو ہے آپ اپلائی کرتے ہیں، یہ تو ہے نا، ایسا نہ ہو کہ یہ کتابیں پورے دینی کتابیں ہیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، تو بولے تو ویسا ہی بیچارے رات دن محنت کر کے یہ 3 دن کے اندر لا کے پورا جمع کر دیے۔ تو اس کے بعد وہ کام ہو گیا۔ حضرت بولے کہ یہ کتاب آپ اٹھائیے، تو میں یہ کتاب اٹھایا۔ حضرت خود اپنے ہاتھوں سے اسٹیکر میں کتابت کر کے حکیم اکبر کوثر نے یہ کتابیں ڈونیٹ کی ہیں ان کے والدہ کے اصرار پر۔ والدہ کا بھی نام اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ پورے کتابوں میں لکھا ہوں کہ بھئی یہ مجھے جو ہے، تو میرے ہاتھ پیر یہ کانپنے لگے۔ یہ ہے اللہ والے لوگوں کا ایک جو ان کے ہے نا اخلاق ہیں، تو جو ہے مجھے ایک دم یہ شرمندگی ہونا پڑا کہ جو ہے نہیں۔ اور مولانا طلحہ صاحب 4 روز کے پہلے آئے تھے انویٹیشن کے ساتھ، میری صدارت میں یہ ہوگا جلسہ، آپ آئیے، تو میں وہ فوراً انویٹیشن لے کر پھاڑ کے جو ہے جیب میں ڈال دیا، اس لیے کہ جو ہے میں اشتہار باز ہی ہوں، مگر جو ہے یہ بزنس کے حساب سے آپ جو ہے جتنا اچھا یہ کام کرتے ہیں، شہر کے جو یہ بزرگان دین ہیں آپ ان کو بلائیں گے۔ تو اب میں اچانک آیا یہاں سے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا ولی اللہ صاحب سے حیدرآباد میں سیاست نام پر ایک اخبار آتے ہیں، اخبار آتا ہے، تو ان کے اونر سے جو ہے میں فون میں یہ بات کرایا کہ کتابت سکھانا ہے، معدن العلوم سے یہ بچے ہم یہ بھیجیں گے، تو وہاں پہ اسکول ہے، رہنے کا یہ فری انتظام ہے، کھانا بھی وہیں پہ ہے، کاتب ہے، یہ نواب کے دور کے ایک کاتب، وہ پورا وہاں پہ سکھا کے یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور وہ کتابت فریم ڈال کر ایگزیبیشنز میں یہ بیچتے ہیں۔ تو حضرت کا بھی یہ تھا یہ پلان کہ جو ہے بچوں کو وہاں کتابت کے لیے بھیجا جائے، اور وہ لوگ سیکھنے کے بعد یہاں آ کر جو بھی ہیں بچے ان کو بھی یہ جو ہے یہ سکھایا جائے، اس وجہ سے بھی ان کی ایک آمدنی میں اضافہ ہو۔ دوسرا ایک تھا کہ جو ہے طب نبوی اور اسلامک علاج پر معدن العلوم کے طلباء کو جمعے کے دن نماز کے بعد 3 گھنٹہ کلاسز لینے کا ایک ہم جو ہے سبجیکٹ تیار کیے تھے۔ حضرت بھی وہ پورا دیکھنے کے بعد ہمارے فرزند یاسر عرفات صاحب سے بات چیت بھی کیے، اور وہ بھی یہ مان لیے کہ میں ہفتے میں ایک دن جو ہے
3 آور جو ہے یہ کلاس لیں گے. ہر جمعہ ایک چھوٹا یہ نسخہ یہ بنائیں گے. کتاب ہے تیار. تو اس کا بھی انتظام ہو چکا تھا. بعد میں اردو بچاؤ کا ایک مومنٹ اسٹارٹ ہوا. تو حضرت سے میں یہ درخواست کیا کہ جو ہے اردو کمپیوٹر کلاسز ہم اسٹارٹ کریں گے. اور جو ڈاکٹر یاسر عرفات صاحب کی جو عمارت ہے وہ ٹائم میں خالی تھی. تو اس کے ذمہ دار اکبر زاہد صاحب کو جو ہے بنایا گیا. 10 کمپیوٹرز بھی لے کر وہاں پہ یہ بٹھائے گئے. 2 زیراکس کے مشین یہ بڑے بڑے بھی وہاں پہ لگائے گئے کہ اس کے انکم کے لیے اس سے جو زیراکس آتا ہے وہ ہو جائے. تقریباً 1 سال تک وہ بیکار رہے اور وہ زیراکس کی مشین اکبر زاہد صاحب اپنے یہ دکان میں جا کے وہ لگا لیے اور 2 سال کے بعد واپس آ گئے. وہ ابھی بھی پڑے ہیں بیکار. مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ایک خواہش تھی کہ اردو کو بچانا ہے تو جو ہے یہ جوان جو اب اس کے بعد پیدا ہوں گے ان سے ہی ہو سکتا ہے. ان بچوں کو جو ہے کمپیوٹر دین کے ساتھ یہ طبی ٹریننگ بھی دے کر اپنی مالی حالت کو بھی ہم جو ہے اسٹرانگ کرنا ہے. تو وہ خواب کی تعبیر ہے آج. تو جو ہے میں ہمارے مولانا طلحہ صاحب کو جو ہے یہ مبارکبادی دے رہا ہوں. اور مدرسے جماعت العلوم کے ذمہ داران حضرات اور آپ لوگوں کا جو یہ تعاون ہے ان کے ساتھ اس کا بھی جو ہے مشکور ہوں. اب ایک آمدنی کا ذریعہ بچوں کی جو ٹریننگ میں سیلری کا جو مسئلہ آتا ہے لانگ ٹرم کرنے کے لیے یہ زیراکس مشین ہمارے ادارے کے طرف سے میں یہ پیش کر دیتا ہوں. تو جو زیراکس کی ایک انکم آتی ہے تو بسم اللہ ایک جو ہے یہ فاؤنڈیشن کے طرح سے اس میں سے ایک جو آمدنی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس یہ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کو اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدقے سے ایک شاندار ادارہ بنے. آمین. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ بنفس نفیس یہاں تشریف لائے اور ہماری ہمت افزائی فرمائی.